السلام علیکم۔ آج صبح جب میں نے اپنا فیس بک پیج کھولا تو ایک کانسپریسی تھیوری اس پہ چل رہی تھی۔ وہ کچھ کانسپریسی تھیوری اس قسم کی تھی کہ جو سندھ کی فتح ہے، یعنی جو محمد بن قاسم کی آمد ہے سندھ کے اندر، اس کو کوئی اہل بیت سے جوڑا جا رہا تھا۔ ویسے حقیقت ہے جو لوگ اس قسم کی کانسپریسیز تھیوریز یہ اپنے پاس سے نکال کے لاتے ہیں، ان کی ویسے ذہنی سطح پہ مجھے تو ویسے کافی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سندھ فتح ہوا ہے 93 ہجری میں، یعنی کربلا کے واقعہ کے 37 سال کے بعد۔ اور جس وقت سندھ فتح ہوا ہے اس وقت حضرت امام زین العابدین، جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، وہ ابھی زندہ تھے۔ ان کی وفات جو ہے وہ سندھ کی فتح کے تقریباً 2 سال بعد ہوئی ہے، اور حضرت زین العابدین جو تھے وہ اس وقت مدینہ کے اندر مقیم تھے۔ اور ان کے 5 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جو 5 بیٹے تھے ان میں امام باقر تھے، امام زاہد تھے، عبداللہ تھے، علی اصغر تھے اور عمر الاشرف تھے۔ اور بیٹیوں میں ختیجہ اور ام کلثوم تھیں۔ اور اسی طرح امام حسن کے جو بیٹے اس وقت زندہ تھے ان میں عبداللہ تھے، محمد الاصغر تھے، اور اس کے علاوہ ایک حسن المحسن ان کا کہا جاتا ہے، وہ تھے۔ تو یہ تمام فیملی جو تھی یہ مدینہ کے اندر مقیم تھی حضرت زین العابدین کے ساتھ۔ اور حضرت زین العابدین کی زندگی کے اندر ان میں سے کسی شخص نے مدینہ سے باہر ہجرت نہیں کی۔ اور جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جس وقت سندھ فتح ہوا یا محمد بن قاسم سندھ کے اندر آیا، اس وقت یہ تمام لوگ جو تھے وہ مدینہ کے اندر مقیم تھے، اور حضرت زین العابدین کی وفات بھی سندھ کی فتح کے 2 سال کے بعد ہوئی۔ اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو اہل بیت کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ ویل نون پرسن تھے۔ اور آپ کو عربی ہسٹری میں سے یا مقامی ہسٹری میں سے کوئی ایسا لنک نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی نے بر صغیر کی طرف ہجرت کی ہو، اور بر صغیر کی طرف ہجرت کر کے، اور اسپیشلی جس بندے کے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے راجہ دہ، کسی اس گھٹیا کردار کے شخص کے پاس انہوں نے آ کے سکونت اختیار کی ہو۔ کیونکہ راجہ دیر کی اگر آپ ساری ہسٹری پڑھیں تو بالکل غلاظت سے بھری پڑی، کوئی با کردار انسان نہیں تھا کہ جس کے پاس سید یا اہل بیت جو تھے وہ آ کے سکونت اختیار کرتے۔ دوسری بات یہ کہ چلے کربلا کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جو اہل بیت تھے ان کا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں تھا، وہ چاہے اموی ہو چاہے عباسی ہو، کہ ان کا کوئی ایسا کنفلکٹ پیدا ہو گیا اور انہیں اپنے علاقے جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگنے پڑے ہوں۔ وہ ویل نون پرسن تھے اس سوسائٹی کے، اور کیونکہ ان کے فالورز کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور جس علاقے میں حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ہجرت کی، وہاں بھی انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا نام جو ہے وہ کمایا۔ تو اس لیے یہ اس قسم کی جو کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہے، یا اہل بیت کا جو نام ہے
وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو بس بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کوئی اہل بیت کے بڑے وفادار ہیں، یہ اس قسم کی کانسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں یہ پیش کرتے رہتے ہیں، باقی ان میں سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ اب جن موصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اہل بیت سے تعلق تھا یا وہ اہل بیت کے بڑے قریبی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز قلندر، یہ وہ شخص تھے جن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ شہباز قلندر جو ہیں ان کا اصل نام عثمان ہے۔ آپ تمام عربک ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت زین العابدین کے بیٹوں میں سے، حضرت امام حسن کے بیٹوں میں سے، یا ان کے کسی نواسے یا پوتے یا کسی کا نام عثمان ہو اور اس نے بر صغیر کی طرف ہجرت کی ہو اور یہاں پہ آ کے کسی راجہ دہر کے پاس اس نے کوئی سکونت اختیار کی ہو، یہ آپ کو کہیں سے کوئی لنک نہیں ملتا۔ باقی جو دوسری شخصیت ہے وہ عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ اگر عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں بھی آپ ہسٹری میں سے کوئی ریفرنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ان کا تعلق بھی آیا اہل بیت کے ساتھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو وہ بھی آپ کو تو کوئی لنک ملتا نہیں ہے۔ لوگوں کی سٹوریوں میں آپ کو کوئی اس طرح کا لنک مل جائے گا، ورنہ جو اتھینٹک سٹورینس ہیں ان میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ باقی وہ کیسے شہید ہوئے اس کے بارے میں بھی نہیں۔ باقی جہاں تک اہل بیت کی بات رہ گئی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جو ایک واضح کنسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد جو ہے ان کو اہل بیت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ مدینہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت زین العابدین کی وفات بھی مدینہ کے اندر ہی ہوئی اور ان کو دفن بھی جنت البقیع میں کیا گیا۔ باقی ہر لوگ اپنے عقائد کے مطابق اپنے پریویس نالج کے بیس پہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، مختلف سٹوریز سناتے رہتے ہیں، مختلف کانسپریسی تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں اپنے اندر کے کمپلیکسز کو مٹانے کے لیے، لیکن اپنی ان کانسپریسی تھیوریز کے ساتھ اہل بیت کو ملانا یہ سرین غلط ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی سٹوریز بناتے رہتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرے اور اللہ ان کو صراط مستقیم دکھائے۔ ہم تو ظاہر بات ہے دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو کسی کے عقائد ہیں یا جو کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے پریویس نالج پہ کرتا ہے۔ ہر انسان باشعور ہے، آپ کسی کی اوپینین جو ہے وہ بائی فورس تو چینج کر نہیں سکتے۔ باقی یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔